اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ ان کی دولت کوئی بھی شمار نہ کر سکتا تھا، لیکن اس قدر بے شمار دولت اور بے پناہ طاقت کے باوجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پیارے دوستو، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دولت عطا فرمائی تھی انہی میں سے ایک قارون بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ اس کی دولت کو کوئی بھی شمار نہ کر سکتا تھا، اور قارون کے پاس اس قدر دولت تھی کہ اگر آج اس دنیا میں جتنی بھی دولت ہے اس کو اکٹھا کیا جائے تو یہ قارون کی دولت کا ایک معمولی حصہ بنے گی۔ اور قارون کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی ایسی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل معلومات اسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ میرے دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، اور قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، اور قارون بہت ہی خوبصورت انسان تھا۔ لوگ اس کے حسن و جمال سے اس قدر متاثر تھے کہ لوگ اس کو منور کہا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی مال و دولت عطا فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس قدر مال عطا فرمایا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی، لیکن اتنی زیادہ دولت اور پیسہ آنے کے بعد یہ مغرور ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے زکوٰۃ کا حکم دیا اور کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ دیا کرو، تو اس نے مان لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں زکوٰۃ دوں گا۔ لیکن اس کے بعد پھر جب اس نے حساب لگایا تو ایک بہت بڑا مال کا حصہ زکوٰۃ کا بنتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے من میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ نہ صرف اس نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا بلکہ بنی اسرائیل کے اور بھی لوگوں کو بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ اس بہانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، تم سے مال لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں سے برگشتہ کرنے کے لیے اس نے ایک گندی چال چلی، اور ایک عورت کو اس نے بہت زیادہ مال و دولت کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانے کے لیے آمادہ کر لیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع سے وعظ فرما رہے تھے تو قارون نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ جب وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتا کہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم گئی اور کانپنے لگی۔ وہ عورت اس مجمع میں کہنے لگی کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے بہت زیادہ مال و دولت کا لالچ دے کر آپ پر الزام لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور آپ سجدہ شکر میں گر گئے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا غضب اور قہر نازل فرما،
پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیث لوگوں کے سوا تمام بنی اسرائیل کے لوگ قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلبلانے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے اس کی کوئی بھی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ تو 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھنسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور اس کا خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس جائے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے یہ دعا کی اور قارون کا مکان جو سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس گیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو زمین کے اندر دھنسا کر لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے جن کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔